رحمۃ للعالمین اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، کل تک کے درس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد دوم کی زندگی کے تعلق سے گفتگو آپ کے سامنے آئی تھی۔ چند باتیں جو حضرت عثمان کے خلیفہ بنائے جانے کے تعلق سے باقی تھی، وہ انشاءاللہ سیرت عثمان کے اندر اس کو ہم سیٹ کریں گے، کیونکہ پھر گفتگو آئے گی کہ حضرت عثمان کیسے خلیفہ بنائے گئے۔ تو اس لیے آج سے انشاءاللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے بارے میں ہم آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں گے ان کے زندگی کے پہلو کے تعلق سے۔ تو سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو ہے وہ عثمان ابن عفان، ان کے والد کا نام عفان ہے، دادا کا نام ابی العاص اور پردادا کا نام امیہ، اور اس کے بعد عبد شمس۔ یہ عبد شمس جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہاشم کے بھائی ہیں، اور یہ دونوں بھائی کیسے ہیں؟ ایک دم جڑوا بھائی ہیں، ہاشم اور عبد شمس۔ تو عبد شمس کے پاس جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا خاندان ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو دادی تھی ان کا نام تھا بیضاء بنت عبد المطلب، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ہوئی۔ تو اس طرح سے یعنی دو رشتے ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک تو یہ ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوئے، دوسرا ان کی دادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہوئی۔ اب پوری دنیا میں حضرت عثمان واحد شخص ہیں جن کو نبی کی دو بیٹیوں سے شادی کرنے کا موقع ملا، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذو النورین۔ سب سے پہلے حضرت رقیہ سے شادی ہوئی رضی اللہ عنہا، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم سے آپ کا نکاح فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 6 سال چھوٹے ہیں حضرت عثمان ابن عفان۔ 34 سال کی عمر میں یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دعوت کے اوپر اسلام قبول کرتے ہیں۔ پورے قریش میں یعنی اپنے پورے خاندان میں سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی آدمی تھے تو یہ حضرت عثمان ابن عفان تھے۔ لوگ ان سے محبت کرتے تھے، ان کو بہت چاہتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان ابن عفان سابقین اولین، شروع میں اسلام لانے والے جو لوگ ہیں صحابہ کرام، ان خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ایک ہیں۔ جب اسلام لائے یہ تو دیگر صحابہ کی طرف سے، دیگر صحابہ کرام کی طرح سے ان کو بھی ستایا گیا، مارا گیا۔ ان کے جو چچا تھے حکم ابن ابی العاص، یہ ان کے چچا تھے، انہوں نے اس کو باندھا، ان کو باندھ کر کے مارا، چٹائی میں لپیٹ کر کے دھواں دیا، دن دن بھر باندھ کر کے رکھ دیتے تھے کہ جب تک تم اس نئے دین کو چھوڑ کر کے پرانے دین کے اوپر واپس نہیں آتے ہو تب تک ہم تم کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ لیکن حضرت عثمان کسی بھی قیمت پہ، کسی بھی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو یا دین اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور اس کے اوپر وہ قائم رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو ہجرت کرنے والے خوش نصیب صحابہ کرام، ان میں سے جو پہلی مرتبہ ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف، اس ہجرت میں آپ شامل تھے، اور ہجرت میں آپ اپنی اہلیہ حضرت رقیہ کے ساتھ ہجرت کرنے والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کی سند کمزور ہے
لیکن اپنے سیرت نگاروں نے اس کو لکھا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا خاندان ہے جو اللہ کے راستے میں میاں بیوی دونوں مل کر کے ہجرت کیا ان لوگوں نے، اور ہجرت کر کے حبشہ کی طرف روانہ ہو کر کے گئے۔ ہجرت کا جو واقعہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے، 2 ہجرت ہوئی ہے حبشہ کی طرف۔ پہلی ہجرت میں حضرت عثمان گئے تھے، ان کے ساتھ حضرت جعفر ابن ابی طالب، اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دیگر صحابہ کرام جانے والے لوگوں میں سے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے۔ سورہ نجم کی آیت پہ آپ پہنچے، افبہذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم صامتون فاسجدوا للہ واعبدوا۔ جب اس آیت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں جتنے مشرکین بیٹھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں، سارے کے سارے مشرکین سجدے میں گر گئے، اور جتنے مسلمان تھے مسلمان بھی سجدے میں گر گئے، سوائے ابو جہل کے۔ ابو جہل نے سجدہ نہیں کیا، لیکن زمین سے مٹی اٹھا کر کے اپنے پیشانی میں لگا لی اور کہا کہ یہ میرے لیے اتنا کافی ہے، یہ کہا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ آیت کا رعب اتنا تھا، قرآن مجید کی آیت کا زور اتنا تھا کہ تمام کے تمام لوگ، مسلمان تو آیت کی تعظیم میں، اور کافر آیت کے ہیبت کی وجہ سے، خوف اور کلام الہی کے زور کی وجہ سے سارے کے سارے لوگ سجدے میں گر پڑے۔ یہ خبر حبشہ پہنچی تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ لگتا ہے مکہ والے مسلمان ہو گئے۔ یہ سن کر کے یہ لوگ واپس آ گئے۔ مکہ جب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ جو حالت پہلے ہے وہ حالت اب بھی باقی ہے۔ چنانچہ اب یہ سارے کے سارے لوگ دوبارہ واپس گئے، لیکن حضرت عثمان واپس جانے سے انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ اب ہم جب آ چکے ہیں تو اب ہم دوبارہ یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں بہت مالدارانہ زندگی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزاری۔ مدینہ کی زندگی کی جو جھلکیاں ہیں انشاءاللہ اس کے چند باتیں وہ کل کے درس میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔